مجھے اپنے ہونہار شاگرد بہت یاد آتے ہیں۔ یہ وہی بچے ہیں جو معصومیت میں ایسے کارنامے کرتے تھے کہ ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ کلاس میں بچوں سے درخواست لکھنے کو کہا تو ایک نے بخدمت جناب کے بجائے پوری سنجیدگی سے بدبخت جناب لکھ دیا۔ میں سوچتا رہ گیا کہ اگر واقعی درخواست کسی بدبخت کو بھیجی جائے تو جواب کیا آئے گا؟ شاید بدقسمت عرض گزار۔ پھر پرچے میں چچا کے نام خط لکھنے کو کہا گیا۔ کسی بچے کے چچا غالباً وفات پا چکے تھے۔ اس نے خط کے آغاز میں ہی لکھ مارا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ باقی کلاس لوٹ پوٹ اور میں صبر آزما۔ ایک اور شاہکار یہ ہوا کہ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے کو بدل کے امید ہے آپ بغیرت ہوں گے بنا دیا۔ خط پڑھ کر لگ رہا تھا جیسے دشمنی نکالی جا رہی ہو۔ اوپر سے آخر میں لکھا، جواب کا منتظر آپ کا شرارتی بھتیجا۔ ایک طالب علم نے سبق میں پڑھا، درختوں پر انجیر لٹکے ہوئے تھے، لیکن پوری طاقت سے بولا، درختوں پر انجینئر لٹکے ہوئے تھے۔ سوچ میں پڑ گیا، یہ درخت تھا یا انڈر کنسٹرکشن فلائی اوور؟ ایک بچہ گھر جا کر والدین سے بولا، سر کہہ رہے تھے کہ آپ خودکشی پر دھیان دیں، حالانکہ میں نے کہا تھا خوش خطی پر دھیان دیں۔ والدین نے پریشان ہو کر فون کیا کہ سر یہ اردو پڑھا رہے ہیں یا کرائم انویسٹیگیشن؟ ایک دن ایک طالب علم نے پوچھا، سر کیا ہم لعنت کا استعمال کر سکتے ہیں؟ میں چونکا، ہرگز نہیں، یہ کیسا سوال ہے؟ اس نے کہا، سر آپ نے خود نوٹ میں لکھا تھا کہ جہاں مشکل پیش آئے وہاں لعنت کا استعمال کریں۔ میں نے کہا، بیٹا میں نے لغت لکھا تھا، لعنت نہیں۔ کلاس چیخی، ہائے لغت بھی لعنت لگ رہی تھی۔ ایک بچے نے مضمون میرا پسندیدہ جانور پر پورا صفحہ خالی چھوڑ کے آخر میں لکھا، میرا پسندیدہ جانور ابھی جنگل میں گیا ہے، کل آئے گا۔ اور ایک بچے نے نظم میں مصرع لکھا، کتابیں ہمیں علم دیتی ہیں، 7 فٹ نوٹ، لیکن بشرطے کہ ہم پڑھ لیں۔ ایسے نادر شاہکار یاد آتے ہیں تو دل بہل بھی جاتا ہے، اور یہ یقین بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے مستقبل کے معمار واقعی تخلیقی ذہن رکھتے ہیں، بس کبھی کبھی زیادہ ہی کیمیائی رد عمل دکھا دیتے ہیں۔ مزیدار کہانیاں، دل کو چھو جانے والی شاعری، کارپوریٹ لائف کی ہنسی مذاق بھری باتیں اور فن کامیڈی سانگز، سب کچھ صرف ہمارا آپ کا سب کا یوٹیوب چینل پر۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، یہ ہے آپ کا اپنا فیملی چینل۔